بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو، یہ سوال لکھ کر کے بھیجا ہے کسی نے کہ ہم کافی دنوں سے ایک حدیث سنتے آ رہے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب آدمی صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ عزیز دوستو، واضح رہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کو بتلا دوں یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کل رات یا وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ وہ سویا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور پھر بھی دن چڑھے تک سویا رہتا ہے۔ عزیز دوستو، ایک روایت میں کل کا بھی ذکر ہے اس میں، اور ایک روایت میں کسی خاص دن کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث کا اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 2 جگہ ملتی ہے، اور تیسری جگہ کا بھی حوالہ لکھا ہے اگرچہ، لیکن میں اس حدیث کو نہیں دیکھ پایا ہوں۔ اس کا نمبر ہے 1144 نمبر پہلا، اور دوسرا اس کا نمبر ہے 3270۔ اور عزیز دوستو، واضح رہے کہ یہ حدیث صرف صحیح بخاری ہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اس کا نمبر ہے 1817، اور یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے جس کا نمبر ہے 1330، یعنی اور پھر یہی حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے جس کا نمبر ہے 1610۔ عزیز دوستو، یہ حدیث تقریباً 5 جگہ میں نے صحاح ستہ کے اندر اور سنن اربعہ کے اندر اور صحیحین کے اندر میں نے پڑھ لی ہے، اور میں نے یہ تقریباً حوالے بھی آپ کے سامنے ڈال دیے ہیں۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کی کہی سنی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ایک حدیثیں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں صبح کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت ترین وعیدیں ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتلا دوں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے 1142 نمبر، اور سنن ابو داؤد کے اندر ہے 1306 نمبر، اور ابن ماجہ کے اندر ہے
1329 نمبر اور سنن ابو داؤد کے وہ عزیز دوستو یہ میں نے حدیث 3 جگہ اب تک پڑھی ہے اور تینوں جگہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں یہ جادو پڑھ دیتا ہے کہ ابھی سو جا، رات بہت لمبی ہے، ابھی کافی رات ہے، ابھی نماز کے اندر کافی دیر ہے۔ یہ 3 گرہ لگا دیتا ہے اس کی گدی پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، یعنی جب اس آدمی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو جب بھی آنکھ کھلیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسرے فرمایا جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو اس کی جو ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ 2 گرہ کھل گئیں اور پھر فرمایا کہ جب وہ فرض یا نفل نماز پڑھتا ہے خواہ وہ تہجد کی نماز پڑھے یا فجر کی نماز پڑھے، اس کی سنتیں پڑھے یا فرض پڑھے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور آدمی پھر بشاش ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف فجر کی نماز کی پابندی کریں، بلکہ 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ 5 نمازوں کو ادا اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ہم نے ان نمازوں کو ترک کر دیا اور ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو عزیز دوستو واضح رہے کہ پھر ہماری زندگی نہ دنیا کی بنے گی۔ دنیا میں اگرچہ ہم کتنا ہی مال اکٹھا کر لیں اور کتنی ہی دولت اکٹھی کر لیں، لیکن دنیا کے اندر بے چینی رہے گی اور وہ مال جس طریقے سے ہم نے حرام طریقے سے کمایا ہے وہ حرام طریقے سے ہی خرچ ہو جائے گا۔ جب آدمی اللہ کے احکامات کو توڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو اس کا کمایا ہوا مال بھی حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز دوستو نمازوں کی پابندی کریں۔ ایک اور حدیث ہے، اس کا صحیح حوالہ اور پوری حدیث مجھ کو نہیں ملی ہے، البتہ میں آپ کو جو بتلا رہا ہوں وہ صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے جس میں سے مختصر الفاظ ہیں اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر کچلا جا رہا ہے وہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو یہ خواب اگرچہ اس حدیث کے اندر مکمل طریقے سے پورا ذکر نہیں ہوا، وہ کسی اور حدیث میں ہے اور میں نے وہ حدیث کہیں کسی کتاب کے اندر پڑھی ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں، لیکن یہاں اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کیونکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے مختصر الفاظ یعنی مختصر انداز میں پوری حدیث بیان کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ کو 2 آدمی اپنے ساتھ لے چلے تو میرا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سرہانے ایک آدمی بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا اور وہ لیٹنے والے کے سر میں اس پتھر کو اس زور سے مارتا تھا کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ پتھر مارتا ہے تو اچھٹ کر بہت دور جا پڑتا ہے، اتنی دیر میں اس پتھر کو لاتا ہے وہ تو اتنی دیر میں اس کا سر پھر جڑ جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کے سر پر اس پتھر کو دے مارتا ہے اور بار بار وہ ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو ان دونوں ساتھیوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا
اور اس سے غافل ہو کر سو رہا، اور وہ فرض نمازوں کی بھی احتیاط نہیں کرتا تھا اور بغیر نماز پڑھے سو جایا کرتا تھا۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ جو شخص نمازوں کو ترک کر کے سوتا ہے، جو شخص قرآن کریم سے غافل ہو کر سو رہتا ہے، اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی ایک خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور واضح رہے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وحی یعنی اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ ایک خواب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایک زنبور ہے یا قینچی ہے، اور اس کے دونوں کلوں کو چیر رہا ہے۔ ایک کلے کو چیرتا ہے، پھر دوسرے کلے کو چیرنا شروع کر دیتا ہے، تو پہلا والا کلہ اس کا صحیح اور سالم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کو چیرتا ہے تو پھر وہ پہلا والا کلہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بار بار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور جھوٹی باتیں اس کی پھیل جایا کرتی تھیں۔ اس لیے عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کریں اور جھوٹ سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک خواب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ بخاری شریف ہیں، یہ ایک طویل خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ نے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو دیکھا۔ انشاءاللہ جب بھی کبھی میں اس حدیث کو پڑھ لوں گا تو آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اسی میں کا ایک اور حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک نہر پر ہوا جو خون کی نہر تھی، اور اس کے اندر میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہر کے کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہے اور اس کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور قریب نکلنے کے ہو جاتا ہے تو اس کو اس زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ بالکل پہلی جگہ اور بیچ نہر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی کبھی وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے اس کو مار کر پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، سود کی لعنت سے بھی بچیں۔ یہ جو آج ہمارے محلوں کے اندر، گھروں کی عورتوں کے اندر سموہ وغیرہ کے جو مسائل چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی سود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اس کا حساب جوڑنے والے پر، اور اس کے اندر شرکت کرنے والے پر، ہر ایک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو سود خور ہے نا، وہ قیامت کے روز مجنوں اور پاگلوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ میں نے یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ پورے الفاظ میں نے کہیں کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں پڑھے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی جب بھی اس خواب کو معتبر کتابوں سے پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اس خواب کو معتبر کتاب سے کسی نے پڑھ لیا ہو تو وہ مجھ تک اس کا حوالہ بھیجنے کی کوشش کرے، میں اس کا احسان مانوں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے جو ہے بہترین جزا کی دعا بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو اس خواب کو مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور ہر آدمی کے لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو علماء کرام کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں،
قرآن کریم کی باتوں کو اور احادیث صحیحہ کی باتوں کو مکمل طریقے سے کسی بھی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدل عطا فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہی ہیں، اگر کچھ غلطی سے کوئی بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو صاف فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو باتیں حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنا بھی آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے اور ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔